جیسے ہی شفقیات کمرے سے باہر نکلی، لاؤنج میں ناشتہ جاری تھا۔ چائے کی خوشبو اور پراٹھوں کی بھاپ صبح کو مزید خوشگوار بنا رہی تھی۔ گڈ مارننگ، شفق نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے کوئی بات چھپانے کی کوشش کی ہو۔ آمنہ بیگم نے فوری تیوری چڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں جواب دیا، شفق، کتنی بار سمجھایا ہے کہ سلام کیا کرو، یہ مارننگ مارننگ کیا لگا رکھا ہے؟ شفق نے فوراً نظریں جھکا لیں اور شرمندگی سے کہا، سوری امی، آئندہ دھیان رکھوں گی۔ شاہسوار حیات نے جو ہمیشہ شفق سے خاص نرمی سے پیش آتے تھے، کہا، ارے آمنہ بیگم، اتنی سی بات پر کیوں ڈانٹتی ہو؟ چل کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ آمنہ بیگم نے جھنجھلا کر کہا، ہاں ہاں، آپ اور ارتضیٰ نے تو اسے سر ہی چڑھا رکھا ہے، کل کو جب پرائے گھر جائے گی تب پتہ چلے گا۔ یہ سنتے ہی ارتضیٰ حیات کا ہاتھ نوالے کے قریب رک گیا۔ اس کی نظریں بے اختیار شفق کی طرف گئیں، جو خاموشی سے اپنی پلیٹ میں نظریں گاڑے بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی نمی سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ ابھی ارتضیٰ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ شفق نے خود ہمت کرتے ہوئے آہستگی سے کہا، بابا، ایک پرمیشن چاہیے تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں شفق پر جمی تھیں۔ شاہسوار حیات نے سنجیدگی سے پوچھا، بولو بیٹا، کس بات کی پرمیشن چاہیے؟ شفق نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں جھکاتے ہوئے کہا، ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ایک ٹرپ جا رہا ہے، جھیل سیف الملوک، سب جا رہے ہیں، میں بھی جانا چاہتی ہوں۔ آمنہ بیگم نے فوراً روک دیا، نہیں، کوئی ضرورت نہیں، ہماری لڑکیاں اس قسم کے ٹرپ ورپ پر نہیں جایا کرتی۔ ماما پلیز، یہ ہمارا لاسٹ سیمسٹر ہے، صرف ایک بار کی بات ہے۔ شفق کی آواز لرز رہی تھی، مگر اس کے لہجے میں امید تھی۔ شاہسوار حیات نے صاف اور قطعی لہجے میں کہا، تمہاری ماما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں شفق، کوئی ضرورت نہیں۔ شفق کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، اس نے چپ چاپ اپنے آنسو پلکوں میں سمیٹے اور ایک آخری امید کے ساتھ ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ ارتضیٰ نے شفق کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی اور آنکھوں سے جیسے کہا، ڈونٹ وری، آئی گاٹ دس۔ رات کے سناٹے میں جب ارتضیٰ حیات گھر پہنچا تو سیڑھیوں پر بیٹھے ایک سائے نے اسے روک لیا۔ وہ شفق تھی، سر جھکائے، گود میں ہاتھ لپیٹے۔ ارتضیٰ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سکون سا جھلکا۔ السلام علیکم، اس نے دھیرے سے کہا۔ وعلیکم السلام شفق۔ ارتضیٰ نے اس کے چہرے کی تھکن اور آنکھوں کی بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ میں کب سے ویٹ کر رہی تھی۔ ارتضیٰ نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلایا، یار میں تو ہمیشہ اسی ٹائم آتا ہوں، آج کچھ سیریس بات ہے کیا؟ آپ نے کہا تھا بابا سے پرمیشن کے لیے بات کریں گے، اسی لیے ویٹ کر رہی تھی۔ ارتضیٰ نے گہری سانس لی، یاد ہے مجھے، بابا کہاں ہے ابھی؟ اسٹڈی میں۔ اوکے، تم ایک کپ چائے بنا دو میرے لیے، میں تب تک ان سے بات کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، شفق نے آہستگی سے کہا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ ارتضیٰ اسٹڈی کی طرف بڑھا جہاں دروازہ نیم کھلا تھا۔ اندر شاہ سوار حیات اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ ارتضیٰ نے دروازے پر ہلکی دستک دی، بابا، اندر آ سکتا ہوں؟ شاہ سوار صاحب نے اینے کے پیچھے سے نظریں اٹھا کر کہا، ہاں او بیٹا، سب خیر تو ہے؟ جی بابا، ایک ضروری بات کرنی تھی۔ بولو۔ بابا، شفق کی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹرپ جا رہا ہے، جھیل سیف الملوک، وہ جانا چاہتی ہے، لاسٹ سیمسٹر ہے، میں چاہتا ہوں آپ اسے پرمیشن دے دیں۔ شاہ سوار صاحب کی پریشانی پر شکن سی ابھری، ارتضیٰ، تم جانتے ہو وہ کبھی اکیلی باہر نہیں گئی تو اتنی دور کیسے؟ بابا، بسمہ بھی ساتھ جا رہی ہے اور شہریار بھی ہوں گے، وہ میرا دوست ہے، آپ جانتے ہیں اسے، اور شفق کا استاد بھی ہے، میں نے اس سے بات کی ہے، وہ شفق کا خیال رکھے گا، پلیز آپ پرمیشن دے دیں۔ شاہ سوار صاحب نے لمحے بھر کو سوچا، پھر ارتضیٰ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے ارتضیٰ، میں اجازت دیتا ہوں۔ ارتضیٰ کے چہرے پر اطمینان سے چھا گیا۔ جب وہ اسٹڈی سے باہر نکلا، شفق دروازے کے قریب کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ لیجئے آپ کی چائے، شفق نے کپ تھماتے ہوئے کہا۔ شکریہ، ارتضیٰ نے مسکرا کر چائے لی۔ بابا نے کیا کہا؟ ارتضیٰ نے ایک پل کو اس کو دیکھا، پھر سنجیدگی سے بولا، بابا نے اجازت نہیں دی۔ سوری شفق۔ شفق کی ہیزل براؤن آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ آپ نے تو کہا تھا آپ منا لیں گے۔ ارتضیٰ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے مسکرا کر کہا، ہاں کہا تھا، لیکن بابا نہیں مانے۔
شفق کی پلکوں پر آنسو لرزنے لگے تھے کہ ارتضیٰ اچانک ہنسا۔ یار تم رو کیوں رہی ہو؟ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ بابا نے ہاں کر دی ہے۔ کیا؟ سچ میں؟ جی ہاں، تم جا سکتی ہو۔ انجوائے یور ٹرپ۔ میں جانتی تھی آپ کو بابا کبھی انکار نہیں کرتے، وہ آپ کی ہر بات مانتے ہیں۔ تھینک یو ارتضیٰ بھائی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ ارتضیٰ نے دل میں ایک چھپی ہوئی حسرت کے ساتھ مسکرا کر کہا، وعدہ؟ وعدہ، شفق نے جواب دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شفق نے بسمہ کو میسج کیا، بابا نے پرمیشن دے دی ہی ہے۔ ریلی؟ مذاق تو نہیں کر رہی؟ نہیں سچ، ارتضیٰ بھائی نے منا لیا ہے۔ ویسے ارتضیٰ بھائی تمہارے کزن ہیں، لیکن وہ تمہارے بھائیوں سے زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ بہت لکی ہو تم کہ تمہیں ارتضیٰ بھائی جیسے کزن ملے ہیں۔ لکی تو ہوں میں، شفق نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں۔ ویسے بتاؤ کلاس سے کون جا رہا ہے؟ یار زید، ہارون، فائقہ، مناہل وغیرہ کا گروپ ہے، اور ٹیچرز میں میم ارم اور سر شہریار۔ سر شہریار؟ مجھے لگتا ہے وہ صرف تمہاری وجہ سے جا رہے ہیں، بسمہ نے شرارت سے لکھا۔ شٹ اپ بسمہ، ایسا کچھ نہیں ہے، مانو یا نہ مانو کچھ تو ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی موبائل تھامے بسمہ کے آخری میسج کو بار بار پڑھ رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے سر شہریار تمہاری وجہ سے جا رہے ہیں۔ شفق کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جانے کیوں، شاید بات مذاق کی تھی، شاید نہیں۔ اس نے جواب لکھنے کے لیے موبائل پر انگلیاں چلائی۔ چند الفاظ ابھی ٹائپ بھی ہو چکے تھے، مگر اچانک اس کی انگلیاں رک گئیں۔ بسمہ، کیا سچ میں؟ پلیز شٹ اپ۔ اس نے ایک لمحے کو خود کو دیکھا، دل کچھ اور کہہ رہا تھا، دماغ کچھ اور۔ اس نے ٹائپنگ روکی، موبائل کی سکرین پر خاموشی چھا گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ میرے ٹیچر ہیں اور میں صرف ان کی اسٹوڈنٹ ہوں، بس۔ شفق نے آہستہ سے موبائل سائڈ پر رکھا۔ کمرے کی مدھم روشنی اب اور بھی دھندلی لگ رہی تھی۔ باہر کہیں دور سے کسی بلی کے چلنے کی آہٹ آئی، شاید ہوا کا کوئی جھونکا تھا یا پھر دل کا وہی بھٹکتا ہوا خیال۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ وہ یوں ہی چھت کی طرف دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے کمفرٹر کو خود پر ٹھیک کیا، جیسے کسی انجانی سردی سے بچنا چاہتی ہو۔ وہ چادر میں سمٹ کر سمیٹی گئی، جیسے خود کو یقین دلانا چاہ رہی ہو کہ سب کچھ معمول کے مطابق ہے، مگر دل تو کبھی کبھار معمول میں رہتا ہی نہیں۔ پتہ نہیں کب خیالوں کی الجھی ہوئی ڈور سے نکل کر وہ نیند کی دنیا میں داخل ہو گئی، ایسی نیند جس میں کبھی کبھار خواب بھی کچھ انکہی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ شہریار شاہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، لاؤنج میں بیٹھے ہوئے پرویز شاہ بخاری، شہریار اور مسرت بیگم کو دیکھا تو ایک لمحے کو رک گیا۔ چہرے پر حیرت بھی تھی اور دبی دبی تھکن بھی، جو اکثر ان ملاقاتوں کے بعد دل میں طاری ہو جاتی تھی۔ السلام علیکم، وہ کہتی ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر پرویز شاہ بخاری کی سرد آواز نے قدم روک دیا۔ شہریار بیٹا، ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ پلٹا، چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ جی بولیے۔ تم صبح نکلتے ہو اور رات گئے واپس آتے ہو، کیا ہم یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے کہ سارے دن کہاں ہوتے ہو؟ جی، دوست کے گھر فنکشن تھا، وہیں سے آ رہا ہوں۔ اور باقی دن 5 بجے تک کہاں رہتے ہو؟ شہریار نے آنکھیں چرائے بغیر جواب دیا، یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی جاب کر رہا ہوں، وہیں ہوتا ہوں۔ پرویز شاہ بخاری کی آواز میں ناگواری تھی۔ شہریار بخاری کو نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بزنس اور زمینیں کون سنبھالے گا؟ شہریار نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا، بابا جان، آپ کا بزنس اور زمینیں، آپ کو مبارک، مجھے اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینے دیں۔ مسرت بیگم کی آواز نم ہو گئی، کب تک؟ آخر کب تک ناراض رہو گے ہم سے شہریار؟ امی جان، میں ناراض نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں تھکن تھی۔ تو پھر بیزار ہو، بھول جاؤ اس واقعے کو، 3 سال ہو گئے، اس لڑکی کی قسمت تھی، جو ہونا تھا ہو گیا۔ یہ سنتے ہی شہریار آہستہ قدم بڑھاتا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، آنکھوں میں نمی تھی۔ بابا، کیا آپ نے سچ میں کہا لڑکی؟ ایک لمحہ کو اس کی آواز تھر آ گئی۔ وہ لڑکی نہیں تھی، وہ آپ کی بیٹی تھی، میری بہن تھی، وہ جسے آپ نے ضد میں انسنا کر دیا۔ وہ آپ کے گھر کی عزت تھی اور اس نے عزت کی بھیک مانگی تھی آپ سے۔ آپ نے صرف ایک ضد، ایک اناکلی سے رد کر دیا اور وہ زندگی سے ہار گئی۔ نہیں، وہ مری نہیں، اس نے خودکشی کی تھی۔ اس کے لفظ تیز مگر ضبط میں لپٹے ہوئے تھے۔
آج بھی اس کی خون میں لت پت لاش میرے سامنے ہے، وہ اسپتال کا کمرہ، وہ سفید چادر، وہ آخری سانسیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی تھی؟ وہ میری بہن تھی بابا۔ ایک لمحے کو کمرے کی فضا ساکت ہو گئی۔ مسرت بیگم کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے اور پرویز شاہ بخاری نے نظریں چرا لی۔ شہریار نے بس ایک سرد سانس لی اور اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے بولا، 3 سال اور 5 مہینے ہو چکے ہیں اور میں آج بھی ہر رات وہ منظر جیتا ہوں، تو پلیز کم از کم یہ نہ کہیے کہ بھول جاؤ۔ شہریار کی سانسیں تیز ہونے لگیں، دل جیسے سینے میں بجنے لگا ہو۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، آواز میں وہ کڑوا سچ شامل ہو چکا تھا جسے وہ برسوں سے دبائے بیٹھا تھا۔ آپ اسے بھول سکتے ہیں بابا، میں نہیں۔ نہ اس وقت آپ کو اپنی زندہ بیٹی کا خیال تھا اور نہ آج اس کی موت کا کوئی غم ہے آپ کو۔ تب بھی آپ سنگ دل تھے اور آج بھی۔ میں نے مہجبین کو ہر رات مرتے دیکھا ہے۔ اس دن کے بعد میرے اندر کا بھائی بھی مر گیا۔ اس کی آواز کپ کپ آ گئی، لیکن وہ چپ نہ ہوا۔ اس نے صرف محبت مانگی تھی، عزت مانگی تھی، اپنی زندگی کے فیصلے کا حق مانگا تھا، لیکن آپ نے صرف اپنی عزت دیکھی، اپنی انا دیکھی۔ بابا، وہ بیٹی تھی آپ کی، کوئی غیر نہیں۔ پھر بھی آپ نے اسے تنہا چھوڑ دیا اور آج 3 سال بعد آپ کہتے ہیں بھول جاؤ۔ کیسے بھول جاؤں؟ بتائیے۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کی لاش پڑی تھی، خون سے لت پت، سفید چادر میں لپٹی ہوئی۔ اس کی آواز رکنے لگی، آنکھیں نم تھی، مگر آنسو پھر بھی ضد میں قید تھے۔ بابا، میں تو آج تک خود کو معاف نہیں کر سکا، اور آپ ایسے کھڑے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آپ نے نہ اس وقت اسے زندہ سمجھا، نہ آج اسے مردہ مانا، نہ اس کی زندگی کی پرواہ کی، نہ اس کی موت کا سوگ منایا۔ اتنے برسوں بعد بھی آپ ویسے ہی سنگ دل ہیں۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ مسرت بیگم کی سسکی گونجی، پرویز شاہ بخاری نظریں چراتے رہے اور شہریار کی آواز اس سناٹے کو چیرتی رہی۔ پھر وہ چپ ہو گیا اور دھیرے قدموں سے پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ یہ کہہ کر پلٹا اور دھیرے مگر مضبوط قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی ٹھا جیسے اس کے دل پر لگی ہو۔ کمرے ہی میں آتے ہی اس نے دراز کھولی، ایک پرانا ڈیل کا ٹیبلٹ نکالا۔ ذہن اب خالی تھا، مگر جیسے ہی اس نے سکرین آن کی، ڈیل کے ٹیبلٹ کی سکرین پر جیسے ہی روشنی پھیلی، ایک پرانی تصویر نمودار ہوئی۔ ایک ہنستا ہوا چہرہ، چھوٹے چھوٹے گالوں پر پڑتے ڈمپلز، آنکھوں میں خواب اور لبوں پر وہ مخصوص شرارت۔ مہجبین شاہ بخاری، شہریار کی چھوٹی بہن، جو اب صرف ایک یاد تھی۔ وہ تصویر جسے آنکھوں کے سامنے وہ تصویر جیسے ہی آنکھوں کے سامنے آئی، شہریار کی سانسیں تھم سی گئیں۔ ایک لمحے کو کمرے کی دیواریں چھوٹی لگنے لگیں اور اس کا دل ماضی کی طرف کھنچنے لگا۔ فلیش بیک، 3 سال پہلے کا قصہ۔ بھائی اگر بابا نہ مانے تو؟ مہجبین کی آنکھوں میں خوف تھا، امید تھی اور کہیں کہیں ضد بھی۔ شہریار نے اس کی بات سنی اور مسکرا کر کہا، تو پھر میں خود بات کروں گا، تم فکر نہ کرو، اگر تم سچ میں اس سے محبت کرتی ہو۔ مہجبین نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھا، شکریہ بھائی، آپ کے سوا میرا کون ہے؟ مگر وہ رات، سب کچھ ٹوٹ گیا۔ بابا نے صاف انکار کر دیا تھا، میرے گھر کی بیٹی کسی معمولی لڑکے سے شادی نہیں کرے گی۔ یہ جملہ جیسے کسی فیصلے کی مہر تھا۔ مہجبین نے بہت رو رو کر منت کی، بابا وہ مجھے بے حد چاہتا ہے، وہ عزت دار ہے، خود کماتا ہے، بس خاندانی نام نہیں۔ مگر پرویز شاہ بخاری نے صرف ایک جواب دیا، میری بیٹی محبت کے نام پر ہماری عزت کو نہیں بیچے گی۔ اور اسی رات شہریار نے مہجبین کو اپنے کمرے میں چپ چاپ روتے دیکھا۔ وہ بولا بھی، روکا بھی، لیکن شاید اس کے پاس الفاظ کم تھے، وقت کم تھا یا محبت کی شدت زیادہ۔ مہجبین کی سانس بند ہو چکی تھی، اس کی کلائی پر کٹی ہوئی رگیں، خون سے بھیگی سفید چادر اور وہ آخری خط، بھائی میں تھک گئی ہوں بابا سے لڑتے لڑتے، اب شاید یہی راستہ رہ گیا ہے، میں اس کے بغیر بھی جی لوں گی اور تمہارے بغیر بھی۔ یہ سب یاد کرنے کے بعد شہریار کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا، ٹیبلٹ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ وہ بیڈ کی پائنتی پر بیٹھا رہا، ٹک ٹک گھڑی کی آواز دل کی دھڑکن سے میل کھا رہی تھی۔ مہجبین، اگر اس دن میں نے تجھے روک لیتا، اگر صرف ایک بار میں بابا کے سامنے کھڑا ہو جاتا تو شاید وہ بے آواز ہو گیا۔ پر مہجبین کی مسکراہٹ ویسی تھی،
مگر شہریار کے دل میں وہ لمحہ آج بھی تازہ تھا، جلتا ہوا۔ "I'm sorry مہجبین"، اس نے خود سے کہا، "میں تمہیں بچا نہیں سکا"۔ شام کا وقت تھا اور گھر کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاہ سوار صاحب نے ارتضیٰ کو اپنے پاس بلایا۔ ارتضیٰ نے خاموشی سے ان کے پاس آ بیٹھا۔ قریب ہی آمنہ بیگم بھی بیٹھی تھی۔ "کچھ دنوں سے ہم تمہاری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں"، شاہ سوار صاحب نے نرمی سے بات شروع کی۔ ارتضیٰ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا اسے ڈر تھا، لیکن ساتھ ہی ایک موقع بھی تھا کہ وہ اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، "بابا، کیا آپ کی نظر میں کوئی ہے"؟ "نہیں، لیکن تمہاری ماں چاہتی ہے کہ وہ جلد از جلد تمہارے فرض سے فارغ ہو"۔ شاہ سوار صاحب نے مزید کہا، "ارتضیٰ، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو ہمیں ضرور بتاؤ"۔ ارتضیٰ نے جھجکتے ہوئے ہچکچاہٹ کے ساتھ کہا، "بابا، میں پسند کرتا ہوں"۔ شاہ سوار حیات اور آمنہ بیگم کے چہروں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ شاہ سوار صاحب نے نرمی سے پوچھا، "کسے بیٹا"؟ ارتضیٰ نے ایک لمحے کو نظریں جھکا لی، جیسے الفاظ چنتے ہوئے دل دھڑک رہا ہو۔ پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، "شفق، شفق حیات، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اس سے بابا"۔ کمرے میں ایک پل کو خاموشی چھا گئی، لیکن وہ خاموشی بے چینی کی نہیں، بلکہ حیرت اور گہری سوچ کی تھی۔ "بابا، میں پسند کرتا ہوں اسے"۔ آمنہ بیگم کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شاہ سوار صاحب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے، جیسے ہی وہ اس انکشاف کو ہضم کر رہے ہوں۔ انہوں نے ارتضیٰ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، "شفق، ہماری شفق"۔ ارتضیٰ نے ہاں میں سر ہلایا، "جی بابا"۔ آمنہ بیگم سے خوشی سے کہا، "ارتضیٰ، تم تو ہمارے لیے بیٹے جیسے ہو، اور شفق تو واقعی بہت خوش قسمت ہوگی اگر اسے تم جیسے شوہر ملے۔ مجھے خوشی ہے تم نے اپنے دل کی بات کہہ دی"۔ ارتضیٰ نے سر جھکا کر کہا، "امی جان، مجھے معلوم ہے یہ آسان نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ اس رشتے کے لیے مانے گی یا نہیں"۔ ارتضیٰ کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ شاہ سوار صاحب نے گہری سانس لی اور ارتضیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کہ دل کے معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں۔ محبت کا اظہار کرنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب سامنے والا شخص تمہیں کسی اور نظر سے دیکھتا ہو۔ آمنہ بیگم نے ارتضیٰ کے چہرے پر اداسی دیکھ کر نرمی سے کہا، "بیٹا، ہم اس پر غور کریں گے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تمہاری اور شفق کی بھلائی کے لیے ہوگا"۔ "بابا، مجھے مارکیٹ جانا ہے، کل ٹرپ کے لیے کچھ چیزیں لینی ہیں"۔ "بیٹا، میں تو ایک کام سے باہر جا رہا ہوں، تم ارتضیٰ سے کہہ دو، اگر وہ فری ہے تو لے جائے گا"۔ "ٹھیک ہے، میں ارتضیٰ بھائی سے بات کرتی ہوں"۔ شفق جب ارتضیٰ کے کمرے میں پہنچی، ہلکے گرے رنگ کی شرٹ اور بکھرے بال اور چہرے پر گمبھیر خاموشی لیے وہ کسی فائل میں مصروف تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر وہ بولی، "ارتضیٰ بھائی، کیا آپ فری ہیں"؟ ارتضیٰ نے ہلکا سا مسکرا کر نظریں اٹھا لیں۔ "فری تو نہیں ہوں، کیوں، کوئی کام تھا"؟ "بھائی، مجھے مارکیٹ تک جانا ہے، بابا نے کہا تھا اگر آپ فری ہیں تو آپ کے ساتھ چلی جاؤ"۔ اس کے بھائی کہنے پر ارتضیٰ ہلکا سا مسکرایا۔ "اوکے، تم ڈریسنگ سے کار کی چابی لے لو، میں ابھی آتا ہوں"۔ شفق کے چہرے پر خوشی کی ہلکی سی چمک آئی۔ شفق نے 2-3 دکانوں سے چیزیں خریدی اور ہر بار ارتضیٰ سے خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ شفق نے 2-3 دکانوں سے چیزیں خریدی اور ہر بار ارتضیٰ خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ ارتضیٰ نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا، "کچھ کھاؤ گی"؟ شفق نے مسکرا کر کہا، "ہاں، کیوں نہیں"۔ ارتضیٰ نے سامنے خوبصورت ریسٹورنٹ کی طرف اشارہ کیا، "پھر یہاں چلتے ہیں"۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہو کر ارتضیٰ نے کھانے کا آرڈر دیا۔ دونوں آرام سے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد ارتضیٰ نے پوچھا، "شفق، آئس کریم کھاؤ گی"؟ کیوں نہیں، اگر آپ کھلانا چاہیں تو"۔ ارتضیٰ ہنس دیا۔ ویٹر آیا تو ارتضیٰ نے آئس کریم کا آرڈر دیا۔ اس کے بعد وہ تھوڑا سنجیدہ ہوا۔ "شفق، مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی"۔ شفق نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، "کون سی بات"؟ ارتضیٰ نے ایک لمحے کو رک کر سانس لی، جیسے لفظ ڈھونڈ رہا ہو۔ "دراصل بات یہ ہے کہ"، مگر اس کی بات درمیان ہی میں رک گئی جب ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی، "السلام علیکم"۔ دونوں نے چونک کر دیکھا، سامنے شہریار شاہ کھڑا تھا۔ "وعلیکم السلام"۔ ارتضیٰ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ "کیسے ہو شہری، بڑے دنوں بعد نظر آئے ہو"۔ "میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو"؟ شفق بھی احتراماً کھڑی ہوگی۔ "السلام علیکم سر"۔ شہریار نے ہلکا سا سر ہلا کر جواب دیا۔ "وعلیکم السلام مس شفق، آپ کیسی ہیں"؟ "میں بالکل ٹھیک ہوں"۔ "پلیز جوائن اس"۔
شفق نے مسکرا کر آفر دی، وائی ناٹ؟ شہریار کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ارتضیٰ نے ویٹر کو آواز دی، ایک کافی پلیز۔ کافی آتے ہی تینوں نے گپ شپ شروع کی، لیکن شہریار کی نظریں بار بار شفق کی طرف اٹھ جاتی۔ وہ پیچ رنگ کے لباس میں سر پر ہم رنگ دوپٹہ لیے بے نیازی سے آئس کریم کھا رہی تھی۔ اس کی ہر حرکت میں معصومیت تھی، ہر مسکراہٹ میں کوئی بے خبر کشش۔ شہریار جیسے ہر لمحے کو خاموشی سے محسوس کر رہا تھا۔ شفق نے سر اٹھایا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی ہیزل برو آنکھیں شہریار شاہ کی کالی آنکھوں سے ٹکرا گئیں۔ بس ایک لمحہ۔ پھر شہریار نے نظریں چلا لی، جیسے دل کو ایک جھٹکا سا لگا ہو۔ کچھ باتیں کرنے کے بعد شفق اچانک شہریار کی طرف متوجہ ہوئی۔ سر آپ کل جا رہے ہیں نا ٹرپ پر؟ شفق نے بات چھیڑی۔ آواز میں ہلکی سی جھجک تھی۔ جی بالکل۔ ارتضیٰ نے شہریار کی طرف تھوڑا سا جھک کر کہا، اچھا ہوا یار، یاد رہا میری کزن کا خاص خیال رکھنا، یہ کبھی بھی اکیلی کہیں نہیں گی۔ شہریار کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں خیال رکھوں گا۔ بھلا شہریار بخاری سے زیادہ کوئی شفق حیات کا خیال رکھ سکتا تھا؟ اتنے میں اچانک اس کا فون بجا۔ شہریار نے فون نکال کر دیکھا، ایک ضروری میسج آیا تھا۔ اس نے فون سائلنٹ کیا اور نظریں اٹھا کر ارتضیٰ سے مخاطب ہوا، مجھے اب چلنا ہوگا، ایک ارجنٹ کام آ گیا ہے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ نرمی سے مسکرا کر رخصت ہوا۔ شفق نے مصنوعی ناراضگی سے کہا، ارتضیٰ بھائی آپ نے شہریار سر سے یہ کیوں کہا کہ میرا خیال رکھیں؟ میں بچی تو نہیں کہ کھو جاؤں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، تم بچی نہیں ہو، لیکن شاید تمہیں یہ معلوم نہیں، تو میری وہ خاموش خواہش ہو جسے میں ہر روز جیتا ہوں اور ہر روز چھپاتا ہوں۔ اس نے سانس روکی، لبوں پر آیا جملہ واپس نکل لیا اور بس اتنا کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، تم بچی نہیں ہو، لیکن شاید تمہیں اندازہ نہیں تو میرے لیے کیا ہو۔ شفق نے چونک کر پوچھا، کیا کہا آپ نے؟ ارتضیٰ نے نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ شفق نے آہستہ آئس کریم کا ایک چمچ منہ میں رکھتے ہوئے ارتضیٰ کی طرف دیکھا، آپ ہمیشہ آدھی بات کرتے ہیں اور کر کے چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ ارتضیٰ نے اس کی طرف دیکھا، جیسے کچھ پل کو اس کی آنکھوں میں رک گیا ہو۔ پھر ایک دھیمی، ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی، وہی مخصوص مسکراہٹ جو کچھ بھی کہہ جاتی ہے اور سب چھپا بھی لیتی ہے۔ شاید اس لیے جو باتیں مکمل ہو جائیں یا تو وہ دل توڑتی ہیں یا خواب۔ شفق نے بھویں اچکا کر کہا، کیا مطلب؟ ارتضیٰ نے آہستگی سے کھڑکی کے باہر بارش پر نظریں جما دی، جیسے لفظوں سے بھاگ کر خاموشی میں پناہ ڈھونڈ رہا ہو۔ پھر اچانک اس نے گردن موڑ کر شفق کو دیکھا، چھوڑو یار اب چلے، ویسے بھی کافی دیر ہو گئی ہے، امی کی ڈانٹ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ ہنس پڑا۔ شفق نے کہکا لگایا، سچ کہا، آج تو گھر پہنچتے ہی لیکچر ملے گا۔ دونوں کے کہکوں میں وہ بات ادھوری بھی کہیں دب گئی جو شاید کبھی نامکمل ہونے والی تھی۔ شفق کی آنکھیں لام سے کھل گئیں۔ صبح وقت دیکھا تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے بستر سے نکلی، تازہ دم ہو کر وضو کیا اور نماز ادا کی۔ نماز کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہ ایک لمحے کو رک گئی۔ یا اللہ میرے پاس تو مانگنے کو کچھ خاص نہیں بچا، تو نے پہلی ہی ہر چیز سے نوازا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں یا رب ہر نعمت کے لیے۔ دعا کے بعد وہ اوپر آئے، ماما جلدی کرے نا مجھے دیر ہو جائے گی، میم نے کہا تھا 5:30 بجے روانہ ہونا ہے، آجو بچے ناشتہ تیار ہے۔ شفق نے جلدی سے ناشتہ کیا اور تیار ہو کر نیچے آئی۔ باہر ارتضیٰ پہلے ہی گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آمنہ بیگم نے شفق کو گلے سے لگا کر نرمی سے کہا، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے، اپنا خیال رکھنا، پانی کے قریب زیادہ مت جانا۔ جی ماما، آپ فکر نہ کریں، میں دھیان رکھوں گی۔ شفق نے ایک آخری نظر اپنے گھر پر ڈالی، پھر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سب اسٹوڈنٹس بس میں پہلے ہی موجود تھے، باتیں ہو رہی تھی، کہہ کے چل رہے تھے۔ اتنے میں شفق حیات یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر آتی نظر آئی۔ السلام علیکم ایوری ون، اس نے خوش دلی سے سب کو مخاطب کیا۔ وعلیکم السلام، مس شفق آپ کا ہی ویٹ ہو رہا تھا، شہریار نے مسکرا کر کہا، مگر اس کے انداز میں ہمیشہ کی سی سنجیدگی چھپی ہوئی تھی۔ اسی لمحے پیچھے سے ارتضیٰ حیات کی آواز آئی، ہیلو شہری، کیسا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، تو سنا؟ شہریار نے پلٹ کر جواب دیا، یار ذرا ایک بات سن، شفق کا خیال رکھنا اچھے سے، ماما بابا نے بڑی مشکل سے اجازت دی ہے۔ بے فکر ہو جا، میں خیال رکھوں گا، شہریار نے مختصر جواب دیا، مگر دل میں سوچتا رہا شفق کا خیال رکھنے والا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ میں ہی ہوں۔ مگر اس نے یہ بات زبان پر آنے نہیں دی۔ بس روانہ ہوئی، سب اپنی اپنی سیٹوں پر آ کر بیٹھ گئے۔
راستے میں خوبصورت گاؤں آیا، چھوٹے چھوٹے گھر، سرسبز کھیت، لکڑی کے چ- چھبے اور کھلے میدان جن میں کہیں بچے کھیل رہے تھے، کہیں عورتیں پانی کے گھڑے سر پر رکھے چل رہی تھیں۔ شفق نے شیشے سے باہر جھانکتے ہوئے دیکھا، بسما یہ دیکھو گاؤں کتنا پیارا ہے نا؟ سچ میں، بسما نے حامی بھری، کتنی سادہ اور پرسکون زندگی ہے یہاں۔ ابھی وہ یہ سب دیکھ ہی رہی تھی کہ ایک بس ایک پتلی سی پہاڑی پر چڑھنے لگی، ایک طرف گہری کھائی اور دوسری طرف چٹانیں۔ اچانک ایک جھٹکے سے بس ڈگمگائی اور کئی لوگوں کے منہ سے ایک ساتھ چیخ نکل گئی۔ شہریار فوراً کھڑا ہو گیا اور پرسکون لہجے میں بولا، سب لوگ ریلیکس رہیں، یہ پہاڑی راستے تھوڑے چیلنجنگ ہوتے ہیں مگر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد جو منظر ہوگا وہ سب کچھ آپ کو بھلا دے گا۔ اور واقعی تقریباً 8 گھنٹے کے سفر کے بعد سامنے جھیل سیف الملوک کا جادوئی منظر تھا۔ جیسے ہی بس رکی سب ایک ایک کر کے نیچے اترے۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی اور جھیل کا پانی سبز نیلا سارنگ لیے دھوپ میں چمک رہا تھا۔ بسما یار دیکھو نا، ہم نے اس جگہ کے بارے میں جو کچھ بھی سنا تھا یہ اس سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ دور پہاڑوں کی برف پوش چوٹیاں خاموش کھڑی تھی، سب لوگ اپنی باتوں میں مگن تھے، مگر شہریار شاہ کی آواز ابھری، ہلو اسٹوڈنٹس، سب لوگ ذرا ایک سائڈ پر ہو جائیں۔ پھر اس نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہیں سر ثاقب، میرے دوست، آج کے دن یہ ہمارے گائیڈ ہوں گے، ہمیں جھیل کے ارد گرد کے اہم مقامات کی سیر کرائیں گے اور یہاں کی دلچسپ معلومات بھی شیئر کریں گے۔ سب نے ادب سے سر ثاقب کو سلام کیا اور آہستہ آہستہ گروپ ترتیب پکڑنے لگا۔ یہ لوگ جھیل کے ایک قریب خوبصورت فارم ہاؤس میں ٹھہرے تھے، چھوٹا مگر دلکش، سیاحوں کی بھیڑ سے دور، اونچے درختوں کے بیچوں بیچ۔ 2 منزلہ لکڑی کا یہ فارم ہاؤس ایسا لگتا تھا جیسے کسی کہانی کی کتاب سے نکلا ہو۔ بالکنیوں پر رنگ برنگے پھولوں کے گملے رکھے تھے، جھیل بالکل پاس ہی تھی اور ہر کمرے کی کھڑکی سے نیلا پرسکون پانی دکھائی دیتا تھا۔ فارم ہاؤس کے اندر ایک دیہاتی سادگی تھی جس میں خالص خوبصورتی چھپی تھی۔ لابی میں پرانے طرز کے قالین بچھے تھے، دیواروں پر ہاتھ سے بنے نقش و نگار آویزاں تھے۔ ایک کونے میں پرانی طرز کا آتش دان دھیرے دھیرے جل رہا تھا۔ کمروں کی چھتیں لکڑی کی تھیں اور کھڑکیاں اتنی بڑی کہ باہر شام کی سنہری روشنی اندر چھن کر آتی تھی۔ شفقیات کی نظریں کھڑکی سے باہر جمی ہوئی تھیں، سورج جب جھیل کے پانیوں پر اپنا آخری عکس ڈال رہا تھا۔ بسما نے بھی دیکھنے کی کوشش ہی کی تھی کہ شفق بولی، چلو بسما یار باہر چلتے ہیں، سب لوگ اپنے کمروں میں ہیں، میں بھی تھکی ہوئی ہوں، تھوڑی دیر باہر بیٹھتے ہیں۔ بسما نے کروٹ لیتے ہوئے آہستگی سے کہا، چلو نا یار، ہم ویسے بھی یہاں آرام کرنے نہیں آئے، تم آرام کرو، میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ شفق یار چپ چاپ کمرے سے باہر نکلی، اس کے قدم پتھریلے چھوٹے راستے پر جھیل کی سمت بڑھنے لگے۔ تبھی جھیل کے پاس کھڑے کسی شخص پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ وہ جھیل کے کنارے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا، جھیل کی جانب رخ کیے سر سجدے میں جھکا، اپنی نماز میں مصروف تھا۔ وہ شخص جسے وہ دور سے سراہتی تھی، وہ سجدے میں سر جھکا ہے، سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا۔ شفق سانس رو کے ساکت کھڑی تھی، دل کی دھڑکنوں کی آواز اب کانوں میں گونجنے لگی تھی اور نظریں سامنے کے منظر پر جیسے جم سی گئی تھیں۔ اس کی آواز میں ایسا سحر تھا کہ شفق ہل بھی نہ سکی، دل چاہا وقت وہیں ٹھہر جائے اور ساری عمر بس یہ آواز سنتی رہے۔ دل کی دھڑکنوں کی آواز اب کانوں میں گونجنے لگی تھی، نظریں جم سی گئی تھیں، منظر اتنا دل کو چھو لینے والا تھا کہ انسان خود بھول جائے۔ ایک مرد اپنے رب کے حضور جھکا ہوا، اس سے زیادہ خوبصورت منظر اور کیا ہو سکتا ہے؟ جھک کے سجدے میں جو انسان نے سکون پایا وہی حقیقت تھی جسے دل نے ہمیشہ چاہا۔ شفق کے قدم رک گئے، جیسے دل اور دماغ کے درمیان کی خاموش لڑائی ہو۔ وہاں سے پلٹنا چاہتی تھی لیکن ہٹنا مشکل ہو گیا۔ جب شہریار نے نماز ختم کی، سامنے دیکھا تو شفق کو وہاں کھڑے پایا۔ شفق، آپ یہاں اکیلی؟ سر بسمہ سو رہی تھی، میں بور ہو رہی تھی اس لیے باہر آ گئی، لیکن جب آئی تو دیکھا کہ سب غائب ہیں اور پھر آپ کو نماز پڑھتے دیکھا تو رک گئی۔ آئیں بیٹھے جی۔ شفق ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گئی۔ شہریار نے نرمی سے کہا، آپ کے کزن کی کال آئی تھی ارتضیٰ، شاید آپ کا نمبر بند جا رہا تھا۔ جی سر، موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہے اور میں چارجر ساتھ لانا بھول گئی ہوں۔ چلیں جب سگنل آئیں گے تو میں آپ کی بات کروا دوں گا ان سے۔ ان دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی باتیں ہو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر اچانک شہریار بولا، شفق ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیں۔ پتہ نہیں مجھے یہ پوچھنا چاہیے یا نہیں لیکن میں پوچھ لیتا ہوں، کیا کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ شفق نے ایک لمحہ لیا، پھر آہستگی سے کہا، ہوئی ہے اور کرتی بھی ہوں۔ شہریار کو لگا جیسے دل پر کوئی بھاری سا بوجھ آ گیا ہو، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، کس سے؟ ماما بابا سے۔
شہریار بے ساختہ ہنس پڑا۔ شفق نے اس کو پہلی بار دل سے ہنستے ہوئے دیکھا۔ وہ اس لمحے کسی شہزادے سا لگ رہا تھا۔ I'm sorry لیکن ماں باپ سے محبت نہیں ہوتی، وہ تو عقیدت ہوتی ہے۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جو کسی اجنبی سے ہو جائے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ شفق نے دھیمی سی گردن جھکائی اور دھیرے سے پوچھا، کیا آپ کو ہوئی ہے؟ شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں شاید۔ سر ہمیں کیسے پتا چلے کہ جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ عقیدت ہے یا محبت؟ شہریار نے دھیرے سے کہا، عقیدت احترام پر مبنی ہوتی ہے، ایک گہرا یقین، اور محبت میں انسان بے اختیار کسی کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔ اس کی ہر بات، ہر خامی، ہر خوبی دل کو اچھی لگتی ہے۔ دیدار عشق بھی کیا عجیب چیز ہے۔ محبوب سامنے بھی ہو تو دیکھا نہیں جاتا۔ شہریار نے نظریں جھکا لی۔ سر ایک اور سوال پوچھوں؟ پوچھیں۔ اگر ہم کسی کو پسند کرنے لگے تو کیا اسے بتانا چاہیے؟ شہریار کچھ دیر خاموش رہا تھا، پھر کہا، میرا خیال ہے بتانا چاہیے، کیونکہ کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جو الفاظ میں نہ ڈھالے جائیں دل ہی میں قید ہو جاتے ہیں۔ شفق نے آہستہ سے پوچھا، اور اگر وہ برا مان گئے تو؟ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے ہوا بھی تھم گئی ہو۔ لیکن سر بتائے بغیر بتائے کوئی کیسے جانے گا دل کی بات؟ اگر کوئی ہماری خاموشی کو پڑھ لے، اس سے خوبصورت اور کیا ہو سکتا ہے؟ شہریار نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ دل میں کچھ لرز سا گیا تھا۔ کیا واقعی بنا کہے نہیں سمجھا جا سکتا؟ اور کیا واقعی محبت یا عشق بتانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ محبت کی خاموشی ایک سحر ہے، لیکن اظہار کے بغیر یہ سحر کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ رات کا سکون جھیل کے کنارے بیٹھے لوگوں کی دھیمی باتوں سے مدھم ہو رہا تھا۔ آگ کی روشنی ہر چہرے پر سنہری چمک بکھیر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا میں لکڑی جلنے کی مہک اور آس پاس کے پہاڑوں سے آتی خاموشی ماحول کو ایک خاص جادوئی فضا میں لپیٹے ہوئے تھی۔ علی جو ہمیشہ کی طرح سوالات کا ماہر تھا، اچانک سر ثاقب کی طرف مڑا۔ سر ثاقب، ہم نے سنا ہے یہاں پریاں رہتی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ سر ثاقب جو سر شہریار کی باتیں بہت دھیان سے سن رہے تھے، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ علی کی طرف متوجہ ہوئے۔ مجھے تو نہیں پتا علی، لیکن مقامی لوگ ضرور ایک کہانی سناتے ہیں کہ یہاں ایک شہزادے اور ایک پری کی محبت کی داستان شروع ہوئی تھی، اور اس کا انجام بھی یہی ہوا۔ شہریار کی نظر اچانک شفق پر پڑی، جو خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ سر کیا واقعی؟ علی نے حیرانی سے پوچھا۔ شہریار نے آہستہ سے کہنا شروع کیا، کہتے ہیں کہ مصر کے ایک بادشاہ کا بیٹا تھا جو خواب میں ایک پری کو دیکھتا تھا، بدیع الجمال۔ وہ اسی سے عشق کر بیٹھتا ہے، خواب بار بار آنے لگتے ہیں، اور وہ ایک دن سب کچھ چھوڑ کر نکل کھڑا ہو جاتا ہے، بس اس پری کو ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے وہ پری جھیل سیف الملوک میں قید ہے۔ شفق نے بے ساختہ پوچھا، پھر کیا ہوا؟ اس بار شہریار کے بجائے سر ثاقب نے آگے بات بڑھائی۔ زیادہ طویل سفر کرتا ہے، بہت سی آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ پری ایک طاقتور دیو کے قبضے میں ہوتی ہے۔ وہ پری اور شہزادہ وہ پری اور شہزادہ اس سے لڑ کر اسے آزاد کراتا ہے۔ پری ایک طاقتور دیو کے قبضے میں ہوتی ہے اور شہزادہ اس سے لڑ کر اسے آزاد کراتا ہے۔ بسما جو شفق کے ساتھ بیٹھی تھی چونک کر بولی، سر کیا واقعی کوئی کسی سے اتنی محبت کر سکتا ہے کہ اس کے لیے جان خطرے میں ڈال دیں؟ شہریار نے آگ کی روشنی میں چمکتے ہوئے چہروں کی طرف دیکھا۔ محبت کی گہرائی کی کوئی حد نہیں ہوتی بسما، اگر دل سچا ہو تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ قربانیاں، سفر، جنگیں، سب کچھ محبت کو کمزور نہیں کرتی۔ محبت وہ طاقت ہے جو ہر رکاوٹ توڑ سکتی ہے۔ شفق خاموش تھی، مگر اس کے دل میں کچھ ہلنے لگا تھا۔ بسما اس کی طرف جھکی، یار شفق، سر شہریار کتنی عجیب باتیں کرتے ہیں نا؟ شفق نے بے نیازی سے کہا، ہاں وہ تو ہے۔ بسما ہنسی، پھر سرگوشی میں بولی، مجھے لگتا ہے وہ کسی سے عشق کرتے ہیں، اور وہ بھی تم سے۔ شفق کو لگا جیسے اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں بند کر لیا ہو۔ تم کیا فیل کرتی ہو؟ شفق نے نظریں چرائیں۔ شفق کو شام والی اپنی اور شہریار کی گفتگو یاد آئی۔ جسٹ شٹ اپ بسما، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگلے روز واپسی کا سفر طے شدہ وقت سے تاخیر کا شکار ہو گیا۔ پہاڑوں میں بارش اور ہلکی دھند کی وجہ سے سڑکیں پھسلن کا شکار تھی، اس لیے قافلہ عصر کے وقت ہی شہر واپس پہنچا۔ بس آہستہ آہستہ سب کو ان کے گھروں کے قریب اتارتی گئی۔ آخر میں صرف شفق اور شہریار ہی رہ گئے تھے، لیکن جیسے ہی ان کے علاقے میں بس رکی، اچانک بس میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ڈرائیور نے سر ہلا کر کہا، آگے بس نہیں جا سکتی، یہاں سے آگے پیدل یا کسی اور ذریعے سے جانا پڑے گا۔ شفق پریشانی سے بولی، اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟
شہریار نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن آپ کیسے جائیں گے پھر؟ ارے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے گھر سے کوئی 20-25 منٹ کے فاصلے پر میرا بھی گھر ہے، ہم یہاں سے ٹیکسی لے لیتے ہیں۔ جی سر، جیسے آپ مناسب سمجھے۔ کچھ دیر بعد جب ٹیکسی شفق کے گھر کے سامنے رکی، شہریار نے فون نکالا، ارتضیٰ کو کال کی، یار نیچے آنا ذرا، تمہاری کزن کو چھوڑنے آیا ہوں۔ ارتضیٰ جیسے ہی باہر آیا، شفق نے اسے دیکھتی خوشی سے بولی، السلام علیکم ارتضیٰ بھائی۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ اتنی دیر ہو گئی آنے میں؟ شہریار نے آگے بڑھ کر سلام کیا، یار موسم خراب ہو گیا تھا اس لیے رکنا پڑا۔ ارتضیٰ نے مسکرا کر کہا، چلو آؤ اندر، تم بھی آ جاؤ، چائے پی کر جانا۔ نہیں یار، بہت دیر ہو رہی ہے۔ ارے آؤ تو صحیح۔ اوکے چلو۔ اندر داخل ہوئے تو ڈرائنگ روم میں شاہ سوار حیات صاحب ہاتھ میں کتاب لیے کسی گہری سوچ میں محو تھے۔ السلام علیکم انکل، شہریار نے مدبانہ آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام۔ آؤ بیٹا شہریار، بہت وقت کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، کیسے ہو؟ جی انکل خیریت ہے، بس تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک تھا، کچھ مہینے پہلے ہی واپس آیا ہوں۔ بہت خوشی ہوئی مل کر، اب کیا کرتے ہو؟ جی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں۔ واہ ماشاء اللہ، ہمارے والد صاحب کیسے ہیں؟ جی انکل وہ بھی خیریت سے ہیں۔ اسی وقت آمنہ بیگم چائے کا ٹرے لیے اندر داخل ہوئیں۔ یہ لو بچوں، تھک گئے ہوگے، چائے پیو۔ شکریہ آنٹی، شہریار نے ادب سے کہا۔ ماما شفق کہاں ہے؟ کمرے میں ہے، کہہ رہی ہے تھوڑی دیر آرام کرے گی۔ ارتضیٰ نے آہستہ سے کہا۔ چند لمحے بعد شہریار اٹھا، انکل اب اجازت دیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔